الحمد للہ وحدہ سبحان اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المشرکین المنافقین المرتدین لا ریب وانہم لکافرون الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبوں پر سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، لبوں پر سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، صحابہ پر مر مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، زمانہ اگر تلا ہے ہماری جان لینے پر، ہتھیلی پر سجا کر جان نکلے ہیں۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس علاقہ کے اندر حضرت مولانا ابو بکر فاروقی صاحب کی پرخلوص محبت برے حکم سے حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت مجھ عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر کے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ کے احسان تو اور بھی بہت ہیں، اللہ نے ہاتھ عطا کیے یہ بھی اللہ کا احسان ہے، لیکن اللہ نے احسان جتلایا نہیں ہے۔ اللہ نے زبان دی یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہاتھ دیے یہ بھی اللہ کا احسان، اللہ نے زبان دی یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ نے پاؤں دیے یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ نے زبان دی، آنکھیں دی، سب کچھ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے سب کچھ عطا کرنے کے باوجود یہ اعلان نہیں کیا کہ یہ احسان ہے تم پر، لیکن اللہ نے اپنا محبوب عطا کر کے قرآن کے اندر اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ سب کچھ چیزیں عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں سستی ہیں، لیکن جس چیز کا اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کیا کہ یہ میرا تم پر احسان ہے، تو اللہ احسان یوں نہیں فرما رہے، اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں عطا کی، یہ سب کی سب سستی تھی، لیکن جو محبوب میں نے تمہیں عطا کیا یہ میری کائنات میں بھی ایک ہی تھا، جو آپ کو عطا کر کے قرآن کے اندر اعلان کر دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ جب میرے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، آقا نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کے اعلان کرنے کے بعد دوست دشمنی میں تبدیل ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے، برادری والے مخالف ہو گئے، لیکن اللہ کے محبوب نے یہ سب دشمنیوں کو دیکھ کر اپنے مشن اور موقف کا اعلان ختم نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب نبی نے ظلم کی وجہ سے، تشدد کی وجہ سے، بربریت کی وجہ سے اپنے مشن کو روکا نہیں ہے، تو آج ہم بھی اسی پاک پیغمبر کے امتی ہیں۔ اس دشمنوں کے ڈر سے اپنا مشن نہ کل چھوڑا تھا نہ آج چھوڑتے ہیں، علل اعلان
ڈنکے کی چوٹ ببانگے گوہر کہتے ہیں۔ جو صدیق کو نہیں مانتا ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ جو فاروق اعظم کا منکر ہے وہ مسلمان نہ کل تھا نہ آج ہے۔ جو عثمان غنی کا منکر ہے وہ کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے۔ جو حیدر کرار کو نہیں مانتا وہ کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے۔ دشمنوں یہ مت سمجھو یہ ڈر جائیں گے، یہ جھک جائیں گے، یہ مٹ جائیں گے۔ ہم تو علل اعلان جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کے اپنے سروں کو ہتھیلی پر لے کر پھر رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے پر پھر رہے ہیں اور اعلان کرتے ہیں دشمنوں آ جاؤ، تمہیں کتنی جانیں چاہیے، کتنے سر چاہیے، ہم صدیق کی عزت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، فاروق اعظم کی عزت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، عثمان غنی کی عزت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، حیدر کرار کی عزت و عظمت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ لیکن نبی صحابہ اہل بیت کے دشمن کو نہ کل مسلمان کہا تھا نہ آج کہتے ہیں، جب تک جان میں جان ہے صحابہ کے منکر کو کافر کہا تھا، کہتے ہیں کہتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، بے شمار، بے شمار، اللہ اکبر۔ میرے واجب الاحترام، آج اگر کوئی صدیق اکبر پہ بھونک کر کہتا ہے میں مسلمان ہوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو علی کا محب ہے اسے صدیق کا محب ہونا پڑے گا، پھر وہ علی کا حبدار ہے۔ جو حسینیت کا نعرہ لگاتا ہے وہ عمر فاروق کو چھوڑ کر حسینی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے صدیق کا دشمن، نہ صدیق کا دشمن مومن ہے، نہ عمر کا دشمن مومن ہے، نہ عثمان کا دشمن مومن ہے، نہ علی حیدر کرار کا دشمن مومن ہے۔ آخر میں پھر یہی کہوں گا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وما علینا الا البلاغ۔